ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم 13ویں پارے کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنے ارشادات اور اپنے پیغامات مختلف انداز سے ہم تک پہنچائے۔ اس میں مختلف اسالیب کو بھی اختیار کیا گیا، جیسا کہ واقعات، کہانیاں اور حکایات کا جو انداز ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں وہ حکایات والا انداز بھی اپنایا ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ قصص الانبیاء کے نام سے باقاعدہ سورہ مبارکہ بھی ہے، لیکن ان سارے واقعات میں جو بڑا ہی معروف واقعہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا، پچھلے پارے کے اس میں سورہ یوسف کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس 13ویں پارے میں بھی سورہ یوسف کا بقیہ حصہ شامل ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے نبی یعقوب علیہ السلام پر آزمائش اتاری کہ آخری چھوٹے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اے ابا جان، میں 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ ریز پاتا ہوں۔ نبی یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا خانوادہ نبوت کا وارث بننے والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اس خواب کو اپنے بھائیوں تک بیان نہ کرنا۔ اب ہوا کیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے اس خواب کے حوالے سے، وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت تھی، لیکن ایک خاص قسم کی محبت اور ایفیلیشن حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے ساتھ پیدا ہوئی، اور ان کے باقی بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے، بات لمبی ہے، آپ اس کو تفصیلاً جو ہے وہ پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو آج ہی سورہ یوسف کو دیکھیے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، جہاں کہیں مشکل پیش آتی ہے اس کی مختلف تفاسیر سے تفسیر دیکھیے، کسی منجھے ہوئے عالم دین سے اس کے حوالے سے پوچھیے تاکہ ہماری اس میں رہنمائی ہو سکے، بات کو ہم سمجھ سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے اپنے سفر کے بہانے سے کہ ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ آئے، دیکھے جنگل کا ماحول کس طرح ہوتا ہے، بکریاں کس طرح چرائی جاتی ہیں، تو انہوں نے انہیں مارا پیٹا اور پھر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا جس کا پانی نہیں نکلتا تھا۔ واپس آ کر اپنے ابا جان کو بہانہ کیا کہ دیکھیے ابا جان، یہ ان کا قمیض ہے اور یہ خون آلود ہے، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے، بکریوں کو چرانے لگ گئے، کچھ پھل فروٹ اکٹھے کرنے لگ گئے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بات کو سمجھ گئے، لیکن کیا کہا کہ میں صبر کروں گا، تم نے ایک بات بنا تو لی ہے جو کہ حقیقت مجھے نہیں لگتی۔ ادھر بھائیوں نے جان چھڑانا چاہی، کنویں میں پھینکا، ایک قافلے والوں نے انہیں اٹھایا، مصر کے بازار میں جا کر کے بیچ دیا۔ اللہ نے اہتمام کیسا فرمایا کہ خریداروں میں عزیز مصر خود اپنی بیوی کے ہمراہ منڈی میں آتے ہیں اور اسے خرید کر کے لے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں گھر جا کر کے اپنی بیوی کو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے تھوڑی سی خوشی عطا فرمائی، پھر آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے،
اور عزیز مصر کی بیوی ان پر غلط نگاہ رکھنے لگی۔ قصہ کوتاہ یہ ہوا کہ اس بات کی خبر محل میں پھیل گئی اور وزراء کی دوسری بیویاں ان کو طعنہ دینے لگیں، تو انہوں نے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص تدبیر کے ساتھ ان کے سامنے اس وقت پیش کیا کہ جب ان کو کہا گیا کہ اپنے سنگترے اٹھا لیجئے، اپنی چھری اٹھا لیجئے اور چھیلنا شروع کیجئے، تو ساری خواتین نے جب وہ ایک ہاتھ میں چھری دوسرے میں سنگترا وہ اس کا چھلکا اتارنے میں مصروف تھی، تو یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے نقل و حرکت کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھتی گئیں تو انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا کہ نظر ان کے اوپر گئی اور وہ وہاں جا کر کے ٹک گئی، ہاں جی، جس کے نتیجے میں وہ اتنی بے خبر ہو گئیں کہ سنگترا کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ بھی نظارہ اپنے قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو نتیجتاً کیا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ سرخیل بیٹا جناب یوسف علیہ السلام، کسے کیا معلوم تھا کہ اللہ قیامت تلک آنے والے ہر نوجوان کے لیے اسے ایک سبق بنانے والے ہیں، اسے ایک مثال بنانے والے ہیں کہ کس طرح اللہ کے احکامات کی پیروی کی جاتی ہے، کس طرح اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف سمایا جاتا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے عزیز مصر کی بیوی نے جناب یوسف علیہ السلام کو محل کے اندرونی کمرے میں قابو کر لیا اور وہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، تو نے مجھے نہ بچایا تو پھر اور کوئی ذات نہیں مجھے یہاں سے بچانے والی۔ اللہ نے وحی کی، یہاں سے نکلنا شروع کر۔ وہ قفل بند لاک اپ ہوئے دروازے اللہ کی توفیق و مدد سے وہ کھلتے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام محل کے باہر آئے، دیکھا تو عزیز مصر خود کھڑے ہیں، پیچھے سے زلیخا ہے، یعنی ان کی بیوی جو تاریخی نام ان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو وہ کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، گھبرائے ہوئے، ماجرے کا جب پتہ چلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہوا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جس بچے کی محل میں رونے کی آواز آ رہی ہے اسے بلائیے، یہ جیسا بول کر کے ہمارے بارے میں کہے گا ویسا آپ یقین کر لیجئے۔ کہا گیا کہ یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ قرآن حکیم نے ان کے بولنے کو بھی آیات بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے کیا گواہی دی اس چھوٹے سے بچے نے جب اسے کہا گیا کہ اللہ کے حکم سے بولیے، تو اس نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی یوسف علیہ السلام کی تو پھر حضرت یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ ان کو تو کوئی معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو چکا۔ جو ہی بچے نے آواز لگائی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پتہ چلا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ مجرم ثابت ہو گیا کہ گھر کی وہ مالکہ ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، لیکن وہیں پہ طاقت، رعونت، اختیار وہ غالب آتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک عرصہ بیت جاتا ہے، ادھر دربار کے اندر دو افراد جو کچن سے متعلقہ تھے، خدمت فرمانروا پر مامور تھے، انہوں نے حضرت فرمانروا کو زہر دینے کی کوشش کی جو کہ فاش ہو گئی اور ان دونوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ ایک عرصہ بیتنے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا اور ان کا اس دوران تفتیشی مرحلہ بھی جو ہے وہ چل رہا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نے دیکھا کہ میں جام بھر بھر کے فرمانروا کو پیش کر رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا
ٹوکرا ہے اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ صبح کو خواب دیکھنے کے بعد ان کے دل میں آیا کہ اس خواب کی تعبیر جیل کی کوٹھری میں کس سے طلب کی جائے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس لائق سمجھا کہ ان سے خواب کی تعبیر پوچھے۔ دونوں آ کر کے ان سے پوچھنے لگتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کو کہا کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو بتلائے دیتا ہوں، کھانا آنے تک آپ اس وقت تک میری بات سماعت کر لیجئے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، میں ان لوگوں کی قوم، ان کے عقیدے کو، ان کے نظریے کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں، بلکہ میں تو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام، باپ یعقوب اسحاق علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ آیات ان افراد کے لیے جو معاشرے اور سماج کے اندر دعوت دین کا کام کرنے والے ہیں، اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، خدمت کا کام کرنے والے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ پہلے اپنے کردار کو بنائیے۔ آپ کا کردار معاشرے کے اندر اثر رکھنے والا ہو، تب ہی آپ کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل کی اس کوٹھری میں اپنے آپ میں سے ان سارے افراد کے درمیان میں سے نیکوکار جانا، اللہ کا بندہ تسلیم کیا اور ان سے وہ خواب کی تعبیر پوچھی، تو وہ خواب ہو بہو سچ ثابت ہوتی ہے۔ وہ واپس پلٹ جاتا ہے، خدمت دربار پر مامور ہو جاتا ہے اور خواب کی تعبیر کے مطابق دوسرے کو پھانسی لگتی ہے، اس کی لاش کو لٹکا دیا جاتا ہے، پرندے اس کے سر سے اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر وہ کھا جاتے ہیں۔ ایک وقت گزر جاتا ہے اور فرمانروا کو ایک خواب آتی ہے کہ 7 ہری بھری گائے، 7 دبلی گائے ہیں، 7 ہرے بھرے سٹے کھیت لہلاتے اور اس کے ساتھ وہ 7 خشک سٹے ہیں۔ وہ خواب اس کو پریشان کرتا ہے۔ درباران معبرین کے سامنے اس خواب کی تعبیر کے لیے خواب پیش کی گئی، تو انہوں نے اس کو اوٹ پٹانگ خواب کو وہ تصور کر کے کہا کہ یہ کوئی خواب نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتلا چکا تھا، اور وہاں پہ مامور جو باورچی تھا، خدمت پر مامور دربار کے اندر جو رہائی پانے والا قیدی تھا، اس نے بادشاہ کے آگے ہمت کر کے گزارش کی کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتلا دے گا۔ جیل کی سلاخوں میں گئے، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، واپس آ کر فرمانروا کو تعبیر بتلائی، تو اس کو یہ تعبیر بڑی بھلی لگی، کہا کہ فوراً اس کو لے کر کے آئیں۔ سپاہی پروٹوکول کے ساتھ جناب یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار کو اجلا بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنائی، کہا کہ واپس پلٹ جاؤ، جس نے مجھے بلایا ہے اس کو پہلے جا کر کے پوچھئے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان خواتین کا معاملہ ہے کیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ فرمانروا نے حیرت سے دربار میں پوچھا کہ ایسا کون سا فرد ہے جسے ہم طلب کریں، وہ آئے نا اور آگے سے شرائط پیش کرے، اور یہ جو دوسری بات ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ دینے والی، یہ کون سی بات ہے، کوئی مجھے بتلانا چاہے گا؟ تو بہرحال وہ خواتین آفیسران کی، وزیروں کی، مشیروں کی بیگمات حاضر ہوئیں، کہا کہ ہاں ہم نے انہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، ورغلانے
کی کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ نوجوان جو عزیز مصر کے گھر میں رہتا تھا وہ بے گناہ تھا، اور اگر کوئی گناہ گار تھی تو وہ ساری محل کی خواتین تھیں جو یوسف علیہ السلام کی پاک دانی کو اس کو داغدار کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس پلٹ کر آئے، فرما روا کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہاں سے 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں بھی انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، مجھے بھی نفس امارہ ابھارتا ہے غلط کاموں کی طرف۔ بہرحال یہاں سے بات وہ چلتے ہوئے آگے وہ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو یوسف علیہ السلام کو مارنے والے تھے، قدرت نے دکھایا کہ وہ بھکاری بن کے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام وہ جیل کی سلاخوں سے نکل کر کے مشیر خاص بنتے ہیں، وزارت امانت یعنی خزانے کی امانت وزارت سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد زراعت کے وزیر بن جاتے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر کے مطابق ابتدائی 7 سال جو ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں، خوب گندم اگتی ہے، پھل اور فروٹ آتے ہیں، ان کو وہ محفوظ بناتے ہیں۔ اگلے 7 سال جو قحط کے آنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے اس دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس بھکاری بن کر کے آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام وہاں پہ ان کو وہ معاف کرتے ہیں۔ والد گرامی والدہ تشریف لاتی ہیں محل کے اندر، یوسف علیہ السلام کے دیکھے ہوئے بچپن کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے کہ والد، والدہ اور سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام بارگاہ خدا بندی میں شکرانے کے طور پر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھلایا، تو نے مجھے بھائیوں کے غیظ و غضب سے بچا کر کے کنویں میں پھینکا گیا، تو نے اے اللہ راستہ دکھلایا، قافلے والے آئے، اٹھایا، مصر کے بازار میں آ کر کے فروخت کر دیا گیا، مجھے تو نے سبب بنایا کہ عزیز مصر میرا خریدار بن کر کے آیا، میں محل میں پرورش پاتا رہا، جیل کی سلاخوں میں گیا، اے اللہ جیل کی سلاخوں سے مجھے تو نے عزیز مصر کے مقام پر پہنچا دیا، اے اللہ یہ تیرے ہی عطائیں ہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والی تیری ذات ہے، اے اللہ تو ہی سب بگڑیاں بنانے والا ہے۔ کس کو کیا پتا تھا کہ یوسف تو گمنامی کی حالت میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں کس جانور کی خوراک بن گیا ہوگا، کہاں مٹی میں دفن ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے عزیز مصر کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہ ہے میرے رب کی کارگری، اور بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو نے مجھے تخلیق فرمایا، تو نے مجھے زندگی دی، کہاں سے اٹھایا، کہاں لے آیا، کیا تھا کیا بنا دیا، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو میں تیری فرما برداری کی حالت میں ہوں۔ وقت کا پیغمبر اللہ کے سامنے یہ دعا کر رہا ہے، مسلمانوں کو بھی یہی تنبیہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو تمہیں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا، اے اللہ اس دنیا کے جانے کے بعد میری جو گروہ بندی ہو، جماعت بندی ہو، جن لوگوں کے ساتھ میں شامل کیا جاؤں، اے اللہ وہ تیرے فرما بردار ہوں، تیری رضا کو چاہنے والے ہوں، تیرے نیک اور صالح بندے ہوں۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ہوئی، اور ان کی زندگی کا ایک باب اللہ رب العزت نے دکھلانے کے بعد ایک خوبصورت واقعہ، ایک مکمل واقعہ قرآن حکیم میں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، کہ یہ ایک ایسا
واقعہ ہے جو صاحب عقل و دانش کے لیے عبرت کا سامان رکھتا ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے سیکھنے کے بہت سارے مواقع اس میں بنائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ہمارے لیے سبق بیان کیا ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے، اگر کوئی دائی ہے تو یوسف علیہ السلام کو دائی کے روپ میں دیکھے کہ کس طرح انہوں نے دعوت کے ذریعے سے، حکمت و دنائی کے ذریعے سے پورے مصر سے سالہ سال سے چلے ہوئے بت پرستی کے حکومتی دین کو صفحہ ہستی سے دھڑام کر دیا، اور کس طرح ایک بندہ برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو اللہ جو ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور کس طرح ایک بندہ اگر اللہ سے مدد اور نصرت چاہے تو اللہ اسے گناہوں سے جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈر کر تو دیکھیے، اللہ رب العزت نکلنے کی کئی راہیں ہمارے لیے جو ہے وہ بنا دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ رعد کے اندر اللہ کریم نے توحید کے جو ہے وہ تذکرے فرمائے، اللہ نے اپنی توحید کا جو ہے وہ بیان فرمایا، اور اس میں جو اللہ کی توحید کو ماننے والے نہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور جو مسلسل انکار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات آ جانے کے بعد طرح طرح کی منطق، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ، فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کو علاوہ کسی کو پکارنے والے ہیں، فرمایا ان کی کوئی دعا اللہ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان کی تو حیثیت یہ ہے محض غیر اللہ کو پکارنے والے افراد، فرمایا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے پانی اس کے سامنے ہو اور وہ اس کی طرف ہاتھ پھیلائیں کہ پانی آ جا مجھے پیاس لگی اور میرے منہ میں آ جا، فرمایا کہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ بھی غیر اللہ کو اسی طرح پکارتے ہیں کہ غیر اللہ کے علاوہ، فرمایا ان کی کوئی پکار کو جو ہے وہ سننے والے نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کی مانگی ہوئی دعائیں فرمایا اندھیروں میں جانے والی ہیں، وہ بھٹک جانے والی ہیں، وہ اپنا راستہ بھول جانے والی ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں الہ العالمین صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کریم ہے۔ دوسری مثال اللہ کریم نے سورہ رعد میں یہ بیان فرمائی کہ جس طرح پانی برستا ہے، پانی جو ہے وہ ڈھلوانی راستے سے نیچے چلتا ہے، اس کے اندر جھاگ پیدا ہو جاتی ہے، جو جھاگ پیدا ہوتی ہے وہ لوگوں کی اٹریکشن کا، لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کافر لوگ، ان کی ساری باتیں، ان کی منطقیں وہ صرف پانی کی اس جھاگ کی مانند ہے جو تھوڑے سے وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، اور حقیقی معنوں میں جو چیز ہے وہ سامنے نکھر کر کے جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کافر اور ان کا غید و غضب، ان کا جوش جذبہ، ان سے ہمیں مرعوب ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ ہمیشہ جو زیور ہوتا ہے وہ کندن بن کر کے جو ہے وہ نیچے تہ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ نکھر کر کے سامنے آتا ہے، حقیقی معنوں میں وہی قیمتی ہوتا ہے۔ تو مومن حقیقی معنوں میں جو ہے وہ قیمتی ہے، عالی شان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا کہ اطمینان بخش پرسکون زندگی جو ہے وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور لوگوں ذرا اس کو تلاش کیجئے کہ حقیقی سکون اللہ رب العزت نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ رب العزت کی توفیق و رحمت سے، وہ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کا اطمینان پاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر کے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے، اللہ کی یاد میں مصروف رہ کر کے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ پھر تنبیہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لیجئے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی تابعداری میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت
اطاعت گزاری کے اندر ہی اللہ نے سکون اطمینان رکھا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سن لیجئے جو ایمان لانے والے حضرات ہیں اور ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، گویا کہ عملی زندگی میں اپنے اس ایمان کے اصولوں کو اپلائی کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ طوبیٰ لہم، ان کے لیے جو ہے ہاں جی وہ خوشخبری ہے جو اللہ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے رکھی ہے، وہ حسن مآب، اور فرمایا کہ اس سے بہتر جو ہے اور کوئی ٹھکانہ نہیں، وہی بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، وہی بہترین انسان کی جو ہے وہ منزل ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العزت کی ہمہ وقت شکر گزاری میں مصروف رہنا چاہیے۔ بیش بہا نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو ان نعمتوں پر ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے نظر آئیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو اضافے میں بدل دے گا۔ اللہ اپنی نعمتیں، اپنے احسان، اپنا فضل، اپنی رحمت تم پر نچھاور کرتا چلا جائے گا، اس کو ایکسٹینڈ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ناشکری کی تو نعمتیں بھی چھن جائیں گی، اللہ کی ناراضگی بھی ملے گی، اللہ کی پھٹکار جو ہے وہ الگ ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو معلوم ہوا ناشکری کے بدلے میں اللہ کی پکڑ، اس کا عذاب، سزا کے مستحق ہونے والے ہیں وہ افراد جو اللہ کی یاد سے دور بھاگنے والے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور بھاگنے والے ہیں، شکر گزاری سے دور بھاگنے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے نا، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہے کہ کما حقہ ہو، شکر گزاری ہے ہی یہی کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے مطابق ہاں جی اپنی زندگی کو جو ہے وہ بدلا جائے، ہاں جی اپنی زندگی پہ ایمان کے اصولوں کو اپلائی کیا جائے۔ بہت ساری باتیں اللہ کریم نے اس بارے میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا، بیت اللہ کی تعمیر کا بھی تذکرہ ہوا، بیت اللہ میں بچوں کو چھوڑنے کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہوا، ہاں جی بہت ساری باتیں جو ہے وہ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ قرآن حکیم کی یہ پیاری پیاری باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل 14ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ٹائم اتنا ہو گیا کہ